إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. حضرات محترم، اس سورت کے اندر 5ویں دفعہ یہ لفظ دوبارہ آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات پہ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں یا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں یا اس پہ تعویلیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تو اس معاملے میں اس کی حکمتیں پوچھتے ہیں، جبکہ وہ مالک خالق ہے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ساری قدرتوں قوتوں کا مالک صرف وہ ہے، اسی نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی اور اس کی بقا کا مالک بھی وہ ہے، اگر وہ چاہے تو اسے بڑھاپے تک لے جائے، نہ چاہے تو وہ جوانی یا بچپن میں واپس بلا لے۔ تو یہ سارے اختیارات جب اس کے ہاتھ میں ہیں تو حکم بھی فائنل اسی کا ہے۔ انسان کو اس معاملے میں اختیار نہیں کہ ایسا کیوں، کیونکہ جب میں اور آپ بات کریں گے، کچھ حق آپ کے ہیں، مجھے وہ تسلیم کرنے ہیں، کچھ حق میرے ہیں، آپ کو وہ تسلیم کرنے ہیں، لیکن جب ہمارا اور اللہ کا معاملہ آئے پھر یہ بات یاد رکھیں، پھر سارے حق اللہ کے ہاں ہمارا کوئی بھی حق نہیں۔ ہمارا حق صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات پہ جھگڑا کرتا ہے۔ پھر فرمایا انا یصرفون، یہ کہاں پھر رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے انسان، اس کی حیثیت کیا ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیتے ہیں، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا، اور جو اللہ نے رسولوں پہ نازل کیا، اللہ نے کتاب کے علاوہ بھی رسولوں پہ احکامات نازل کیے۔ جس طرح کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ ایک وحی تو نازل ہوئی جو قرآن ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور باقی جتنی احادیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں حکم دیے، جو سنت یا حدیث کہلاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کا اقرار کرے اور نبی کریم کے فرمان کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جس طرح اللہ کے حکموں کو ماننا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ماننا بھی فرض ہے۔ جس طرح اللہ کے حکم کا انکار کفر ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا کسی بھی رنگ میں، انسان اس کی تعویل کرے، انسان اس کا مذاق اڑائے، اور آج بہت سے نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے
کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو تو مانیں گے لیکن رسول اللہ کے فرمان کی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں پہ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، جہاں اللہ نے یہ کہا کہ میری مانو وہاں رسول اللہ کی بھی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں فرمایا الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا، اور جو ہم نے اپنے رسولوں پہ نازل کیا اسے بھی جھٹلاتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کب جانیں گے؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے، وَالسَّلَاسِلِ يُسْحَبُونَ، اور زنجیروں میں جھکڑ دیا جائے گا، یہ گھسیٹیں گے اسے، یا تو یہ انہیں گھسیٹیں گے یا انہیں زنجیروں میں باندھ کے گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اور یہ ایک فطرتی بات ہے، جب انسان کو سزا دی جاتی ہے تو اسے سخت پیاس لگتی ہے، جب یہ پیاس لگے گی تو فی الحمیم، انہیں کھولتے ہوئے پانی میں لایا جائے گا، ہاں پیو تم۔ ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ، آج اس بات کو مذاق نہ بنائیں، اللہ کی کسی بھی آیت کا تماشا نہ کریں۔ ایک انسان ہوتا ہے لا علمی میں غلطی کر لیتا ہے یا غلطی سے اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ارادے اختیار سے سب کچھ کرتا ہے، اسے علم ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے لیکن وہ اس کے خلاف بات کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ واحد ہے پھر اس کے شریک بناتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی کون سا رکوع یا کون سی سورت ہے جہاں اپنی توحید کو بیان نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایماندار نہیں ہوتے، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ ثم قیل لہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ کہاں ہیں، جاؤ لے کے آؤ۔ کہتے تھے نا قیامت کو بچا لیں گے، ہماری بیعت کر لو ہم تمہارے کام آئیں گے۔ ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون، جنہیں تم اللہ کے شریک بناتے تھے وہ کہاں ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پہلے تو وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے سارے، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر وہ سوچیں گے کہ یہ تو ہم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، فوراً مکر جائیں گے۔ اور یاد رکھیں جھوٹا بندہ کبھی بھی اپنی بات پہ نہیں ٹھہرتا، وہ معاملہ دنیا کا ہو یا معاملہ دین کا ہو، جھوٹے بندہ کبھی بھی اپنی بات پہ نہیں ٹھہرتا، ہر بات پہ مکر جاتا ہے، ہر بات پہ ٹرن لے لیتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ سچائی پہ قائم رہتا ہے، چاہے اس کی بات کچھ بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہتے ہیں ہم اس سے پہلے تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، ہم تو نہیں کرتے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ فرماتے ہیں اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے کہ وہ کسی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ ہنسے تو اللہ کا نام، جب نکل آئے تو پھر ہمیں فلاں نے بچا لیا، جب اولاد نہ ملے تو اللہ سے مانگتے ہیں، جب اولاد مل جائے تو کہتے ہیں فلاں نے بیٹا دیا۔ تو قیامت کے دن بھی یہ اسی طرح کریں گے، پہلے تو کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، پھر کہیں گے نہیں ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم زمین کے اندر کتنے خوش تھے حق کو چھوڑ کے، حق کو نہ اپنا کے بڑے خوش تھے کہ ایسے ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ،
حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر انہیں کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جہنم میں داخل ہو جو ہمیشہ کے لیے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اکڑ کے چلے، تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو کمتر سمجھے، سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے اور اسے حق کا علم ہو جائے، وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے، صرف اس لیے کہ اس کے باپ دادا کا طریقہ یہ نہیں ہے، وہ اس لیے حق کا انکار کر دے کہ اس کا مسلک کچھ اور کہتا ہے، اس لیے حق کا انکار کر دے کہ اس کا معاشرہ کسی اور رستے پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی بدنصیبی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ باطل پہ چلنے کا انجام بہت خوفناک ہے۔ اللہ ہم سب کو حق پرست بنائے، حق کو پہچاننے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔